بالکل کچھ ٹائم میں چاہوں گا کہ کہانی میں جو آج کی کہانی ہے اس کو پڑھ کے بھی بتاؤں، تو تھوڑا سا ہم پڑھیں اس کو، کہانی کو سپیڈ سے پڑھ لیں گے، اور پھر آخر میں کچھ ٹائم ہم رکھیں گے ڈسکشن کے لیے. آپ کے سوال بھی کوئی ہوں گے، اور خود بھی آپ کو کیا اچھا لگا، سمجھ آیا، یا آپ کی کیا اس کی رائے ہے اس بارے میں، تو آپ ضرور پھر بیان کیجیے گا. تو ہم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں گے وقت کو انشاءاللہ. آپ سب کی اجازت سے، اساتذہ کی اجازت سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بیسکلی یہ جو ہم نے آج محفل رکھی ہے، اسٹوری ٹیلنگ فرام قرآن ہے. تو اسٹوری ٹیلنگ جو ہے یا داستان گوئی جو ہے، یہ اگر ہم اپنے ملک اپنی زمین کے حوالے سے بات کریں تو اس کی بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی. اب ماڈرن زمانے میں یہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے کہ مل بیٹھیں اور ایک دوسرے کا خیریت پوچھیں یا کوئی کہانی سنائیں، چاہے وہ اپنے رشتہ داروں کی ہو، چاہے وہ پرلے محلے کی ہو یا دوسرے علاقے کی ہو. یہ ختم ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. یہ کیوں اچھی چیز کیوں ہے، یا اس میں کیا اتنی جاذبیت ہے؟ وہ یہی ہے کہ انسان اس سے سیکھتا ہے. یہ ایک سکھانے کا ذریعہ ہے. استادی شاگردی کا سلسلہ ہو، یا کیا کہتے ہیں فارمل طریقے سے آپ کسی کو اسکولز میں پڑھا رہے ہیں وہ کریں، یا غیر فارمل طریقے سے کوئی چیز بتانا چاہیں، تو کہانی جو ہے وہ ایک بہترین ذریعہ ہے اپنی بات کو پہنچانے کا، اور پھر ذہن کو کھولنے کا، اور پھر سوچنے کا کہ کیا اچھا ہوا کیا برا ہوا. اور یہ ایک انسان کے لیے تفریح بھی ہے، تو اسلامکلی جائز بھی ہے میں سمجھتا ہوں. جس کو ہم اسکیپزم کہتے ہیں، جیسے ہم فلمیں دیکھتے ہیں یا ہم ڈاکیومنٹریز دیکھتے ہیں تو ہم دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں، ایک بہت اچھا تاثر آتا ہے، تازہ دم ہوتے ہیں. تو جی قرآن جو ہے وہ تو سب سے اچھی ایک کتاب ہے جو کہ اتاری تو انسانوں کے لیے گئی ہے، لیکن اس میں ہر طرح کی کہانیاں ہیں، اور ہر انداز کی کہانیاں، جن کو آپ گرامیٹیکلی اگر بات کریں تو فیبل، پوئٹری، اسٹوری ٹیلنگ، شارٹ سٹوریز، وہ انداز بھی اس کے اندر ہیں. سبحان اللہ، کہ کوئی قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کرنا چاہا تو اس کو انہوں نے اپنے ایک اللہ تعالیٰ کا خوبصورت ایک انداز ہے، یونیک ہے. دیٹس وائی قرآن از یونیک ان دس ورلڈ. اس کو انہوں نے اس طرح سے بیان کیا ہے. آپ اس کو کسی بھی چیز کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھ سکتے ہیں، آج کل کے ادب کے، لٹریچر کے ساتھ بھی، اور قدیمی انداز سے بھی کر سکتے ہیں اس کا تقابلی جائزہ. کہنے کو بہت کچھ ہے، بہت چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں، اساتذہ کی کئی سکھائی ہوئی چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن کوشش کروں گا کہ اگر بھٹک جاؤں، تھوڑا سا رستے سے کھل جائے چیز، تو میں واپس اس پہ آ جاؤں. تو آج کنسائز رکھوں گا، پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو اور باتیں کرتے رہیں گے. تو ایک تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا، اللہ نے اس کو بہترین جانا ہمارے سب کے لیے. اس کے کئی ریزنز ہیں، ریزنز میں ابھی نہیں جائیں گے ہم. آج کا قصہ جو ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی جو کہانی ہے قرآن میں، اس کو ہم آج ذکر کریں گے. مزے کی بات ہے کہ اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھیں سورت کا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی میں ہی لکھ دیا ہے، سورت کے شروع میں لکھ دیا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے یہ قرآن عربی میں اتارا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ سب سے فیوریٹ قصہ ہے اللہ کا، مطلب ون آف دا فیوریٹس ہے. ٹھیک ہے، اف آئی ایم ناٹ رانگ. میں چاہوں گا کہ اگر میں اسلامکلی یا پولیٹیکلی یا ٹیکنیکلی غلط کچھ کہوں تو مجھے معافی فرمائیں پلیز. تو وہ ایک بہت یعنی کہ اللہ کا فیوریٹ قصہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ عربی میں اتارا تھا کہ آپ کو سمجھ آ جائے، ایسے کہا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اچھا سٹوری ٹیلر اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو ہم انہی کی ایک ان کی اللہ تعالیٰ کی ایک جہت، ایک خوبصورتی جو ہے، اس کو آج اس پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. ہی از اے ماسٹر اسٹوری ٹیلر آبویسلی. تو ہوا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے پاس کچھ یہودی آئے، تو انہوں نے آ کے کہا کہ ہمیں بتائیں کہ جو اہل فلسطین تھے، حضرت یوسف جو ہیں ان کے جو آباء و اجداد ہیں، میں ابھی تھوڑا سا اور بتاؤں گا ان کے بارے میں مفصل، میں کچھ لکھ کر لایا پہ میں پڑھنا شروع کروں گا. وہ فلسطین کے علاقے میں رہتے تھے. ٹھیک ہے،
ان کے والد حضرت یعقوب جو کہ نبی تھے، یعقوب علیہ السلام، ان کا دوسرا نام ان کو اسرائیل بھی کہتے ہیں. تو وہ بنو اسرائیل وہیں سے ان سے چلنا شروع ہوا، ان سے ان کا تعلق تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ یہودی آئے، انہوں نے کہا کہ کیونکہ پھر آگے یہ آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے نا وہ اپنے خاندان سمیت مصر میں چلے گئے، مائگریٹ کر گئے، ایجپٹ میں چلے گئے واقعات کے بعد، ہیپننگس کے بعد. وہ ہم تھوڑا سا اس پہ نظر ڈالیں گے. تو انہوں نے آگے پوچھا ان سے کہ وہ کیوں چلے گئے. یہودیوں نے آ کے نبی پاک سے پوچھا کہ وہ کیوں چلے گئے، فلسطین چھوڑ کے مصر میں کیوں چلے گئے. ان کا خیال یہ تھا کہ یہ لوگ تو مکہ میں رہتے ہیں، اور دوسری آسمانی صحیفوں میں اس کا ذکر آ چکا ہوا تھا پہلے کہ حضرت یوسف کے بارے میں جو سٹوری ہے وہ آ چکا تھا. تھینک یو. ہاں تھوڑا سا کم تھا مجھے لگا تھا. تو ان کا خیال تھا کہ نبی پاک کو اس کا جواب دینا نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی دم حضرت یوسف کے بارے میں جو داستان ہے وہ وہی نازل کی، سورہ یوسف نازل ہوئی، اور اس میں ساری کہانی حضرت یوسف کی بیان کی ہوئی تھی. اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کا ایک تسلسل ہے، یعنی کہ آپ پوری صورت کا ترجمہ پڑھیں گے، اگر آپ کو عربی آتی ہے بہت اچھی تو بہت ہی اچھی بات ہے. پھر آپ کو لگے گا کہ تسلسل سے اللہ تعالیٰ اپنی بات بھی کر رہے ہیں لیکن اصل میں کہانی پوری بیان کر رہے ہیں. اس طرح کا انداز آپ کو کسی دوسری صورت میں شاید کم ملے گا. اور حضرت یوسف کا جو ذکر ہے وہ اسی صورت میں ہے پورے قرآن میں، ماں سوائے اگر میں غلط نہیں ہوں تو 2 جگہ پہ 2 صورت میں آتے ہیں. ان میں سے ایک صورت کہف بھی ہے شاید، اور ایک صورت اور ہے، یا شاید 2 صورتیں ہیں، ان میں ان کا ذکر آتا ہے. تو زیادہ اسی میں ان کا حضرت یوسف کا ذکر ہے، اور کہانی مکمل اسی کے اندر تسلسل سے بیان کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ واقعہ بہت پسند ہے. تو تھوڑا سا میں اردو میں لکھ کر لایا ہوں، تو تھوڑی سی میں کہانی اسٹوری ٹیلنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بتانا چاہوں گا. مفید تھینک یو، یو کیم. تو میں ریڈ کروں گا، اس پہ تھوڑا سا غور کیجیے گا، پھر آپ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں بعد میں. کچھ بیچ میں بھی سوال آئے تو پلیز ضرور آپ اونچی آواز میں مجھے کہہ سکتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے تھے، اور حضرت ابراہیم دا گریٹ کے پڑ پوتے تھے. ان کی والدہ کا نام راہیل تھا. ان کے چھوٹے بھائی جب بنیامین پیدا ہوئے تھے علیہ السلام تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، راہیل علیہ السلام کا. تو ان کے 2 ہی بیٹے تھے، یوسف اور بنیامین. تو حضرت یوسف کی جو خوبصورتی ہے وہ ان کو ان کی والدہ کی طرف سے ودیعت ہوئی تھی. وہ بھی اپنی والدہ کی طرح خوبصورت تھے، بہت حسن جمال میں لاسانی تھے. ان کے والد کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی. اس کی یہ وجہ یہ بھی تھی کہ بن ماں کے بچے تھے، ظاہر ہے چھوٹے تھے، ماں والدہ چلی گئیں، اور ان کو کبھی ان سے جدا نہیں کرتے تھے. اور وہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت راہیل جو کہ والدہ تھی حضرت یوسف کی، انہوں نے اپنے شوہر حضرت یعقوب کو وصیت بھی کی تھی ان کے بارے میں خاص طور پہ، جو کہ کہا ہوگا ان کا دھیان رکھنا. لیکن حضرت یعقوب نے ایک روایت میں کہ اپنے بیٹے حضرت یوسف کے پیشانی پہ نور دیکھ لیا تھا. ظاہر ہے وہ بھی نبی تھے، ان کو بھی اللہ کی طرف سے آتی تھیں وحیاں اور الہام آتے تھے ہوں گے، وہ سمجھ جاتے تھے، دیکھ لیتے تھے. تو انہیں چمکتے ہوئے نور نبوت کا انہوں نے مشاہدہ کر لیا تھا اپنے بیٹے کے، اس لیے بھی وہ ان کے بہت زیادہ قریب تھے، ان کو قریب رکھتے تھے اور بہت ان کا خیال رکھتے تھے. تو یہ 111 آیات تو مشتمل صورت ہے سورۃ یوسف. اس میں پورے واقعے کو بیان کیا گیا ہے. اس واقعے کو احسن القصص بھی کہتے ہیں، یعنی کہ بہترین واقعہ. سبحان اللہ. تو بہت اچھا ہے. اس میں سبق آموز چیزیں ہیں جن کا ہم پھر آخر میں ذکر کریں گے اور آپ لوگوں کو بھی پیش کریں گے مقدمہ. ہاں، سورہ انعام اور سورہ غافر میں ذکر آتا ہے حضرت یوسف کا، میں بھول گیا تھا، معافی چاہتا ہوں. خواب. تو حضرت یوسف ابھی سن بلوغت میں بھی نہیں پہنچے تھے کہ انہوں نے خواب دیکھا جس کا انہوں نے والد سے ذکر کیا. تو خواب سے یہ کہانی قرآن میں بھی شروع ہوتی ہے، اور ہماری بھی آج ایسے ہی ہے کہ ابا جان، اب یہ قرآن میں جہاں قرآن کا آئے گا میں بتا دوں گا، یہ بھی قرآن کی آیات کا ترجمہ ہے کہ اے ابا جان، میں نے 11 ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہ سورہ یوسف کی 4تھی آیت ہے. حضرت یعقوب نے جب بیٹے کا خواب سنا تو سمجھ گئے کہ بڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک عظیم منصب پہ فائز ہوں گے. اس لیے انہیں اندیشہ ہوا کہ یوسف کے سوتیلے بھائی ان کی عظمت کا اندازہ لگا کے شیطان کے بہکاوے میں آ کے ان کے دشمن نہ ہو جائیں اور انہیں نقصان نہ پہنچائیں. تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اس خواب کا اپنے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا. اچھا، میں بتانا بھول گیا، ان کے حضرت یوسف حضرت بنیامین کے 10 بھائی تھے، سوتیلے بھائی تھے.
جو کہ ظاہر دوسری والدہ سے تھے, تو وہ ان سے بڑے تھے. تو یہ ایسا کہتے ہوئے حضرت یعقوب نے بڑی امپورٹنٹ ایک بات کہی. انہوں نے کہا ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی فریب کاری کریں, کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. یہ سورۃ یوسف میں, ٹھیک ہے. بھائیوں کی کا جلنا. تو بعض مفسرین ایسے کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت یوسف نے اپنے والد کو خواب سنا رہے تھے, ستیلی ماں بھی سن رہی تھیں اس وقت, انہوں نے جب بیٹے گھر آئے ان کو بتا دیا کہ ایسے ایسے ہے, بیٹے نے باپ کو خواب بتایا, تو ویسے بھی حسد کرتے تھے آلریڈی, تو جلتی پہ تیل کا کام کیا. تو ان کو نہ شروع ہو گیا کہ پہلے ہی ہمارے والد کا لاڈلا ہے حضرت یوسف, تو ان کی شان شوکت جو ہے وہ کیوں بڑھ رہی ہے, تو ان کو کچھ نہ کچھ ان کا کوئی نا ان کا بندوبست کرنا چاہیے کہ یہ ذرا زیادہ نہ لے جائیں ہمارا شراکت میں توجہ والد سے. تو انہوں نے ان کو جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا والد سے. تو آپس میں انہوں نے بات کی کہ یا تو اس کو جان سے مار دیتے ہیں, ٹھیک ہے, یا اس کو کسی ملک میں پھینک آتے ہیں, تو پھر ابا کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی. بھائیوں نے آپس میں ایسے گپ شپ کی, ٹھیک ہے. تو ان میں سے ایک نے کہا, ابھی قرآن کی لفظ ہے, یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ کسی اندھے کنویں کی تہہ میں ڈالو تاکہ کوئی قافلہ اسے نکال لے, تو تم نے اگر کچھ کرنا ہی ہے تو یوں کرو. مفسرین لکھتے ہیں کہ کنویں میں ڈالنے کی تجویز بڑے ستیلی بھائی یہودا نے دی. یہودا بڑے بھائی تھے, وہی آخر میں آگے پتہ چلے گا تھوڑا سا خیال کرتے رہے, فوڈ پہنچاتے رہے جب ان کو کنویں میں ڈالا. تو نہیں, شاید یہ سب سے بڑے نہیں ہوں گے, یہ بڑوں میں سے ایک تھے شاید. جی آپ شاید ٹھیک فرما رہے ہوں گے. اگلے دن سارے جو ہے نا یہ سب بات ہوئی, تو 10 کے 10 بھائی جو ہے نا والد کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ, اور اس طرح کی بات کہی کہ تعصب کا اظہار کیا کہ بھئی آپ یوسف کے بارے میں ہم پہ اعتبار نہیں کرتے زیادہ, آپ ہمیں ان سے ہمارے ساتھ پھرنے نہیں دیتے, ہم تو ان کی خیر خواہ ہیں, تو ہم کہیں کل جا رہے ہیں تو کل آپ اسے ہمارے ساتھ ضرور بھیج دیجیے گا کہ خوب کھائے پیے اور کھیلے. یہ اب قرآن کی لینگویج ہے, اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں. حضرت یعقوب نے کہا یہ امر مجھے غمناک کیے دیتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ, اور یہ بھی خوف ہے کہ تم کھیل میں اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے. تو بھائیوں نے جواب دیا, ہم جیسی طاقتور جماعت کی موجودگی میں بھی اگر انہیں بھیڑیا کھا جائے تو ہم بالکل ہی نکمے ہوئے. یہ سورہ یوسف کی ہے, تو میں وہ ان کو اسی طرح ہی پڑھ رہا ہوں. بھائیوں کے ساتھ سفر تقسیم کی ہوئی, جلدی جلدی ہم چلیں گے آگے. تو اگلی صبح روانگی سے قبل حضرت یعقوب نے ان کو پھر 10 بیٹوں کو کہا کہ ان کی حفاظت کرنا. کافی دور تک ان کے ساتھ بھی گئے, جب تک والد ساتھ رہے انہوں نے گود میں ان کو اٹھائی رکھا. حضرت یوسف چھوٹے تھے, ایک روایت میں آتا 12 سال کے تھے, ایک میں تھا 17 سال کے تھے, اس طرح سے بھی آگے آئے گا, میں نے لکھا ہوا ہے تو ابھی پتہ چل جائے گا. تو جیسی والد نظروں سے ہٹے انہوں نے حضرت یوسف کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا, ٹھیک ہے, ان کو زد و کوب کرنا شروع کر دیا. تو وہی بڑے بھائی نے یہودا نے کہا, ان کے دل میں رحم آیا, انہوں نے کہا اس طرح اگر آپ ان پہ ظلم کریں گے تو یہ تو مر جائیں گے خدا نہ خواستہ, نعوذ باللہ. تو ان کو کسی کنویں میں ڈال دو, اگر کسی سانپ وغیرہ نے ڈس لیا تو خود مر جائے گا, اگر زندہ رہا تو شاید کوئی بھولا بسرا قافلہ یہاں سے گزرے گا, ان کو اپنے ساتھ لے جائے گا, یہاں سے یہ چلے جائیں گے بیسکلی. تو سب نے یہ بٹھان لیا کہ ان کو نہ کسی غیر آباد کنویں میں ڈال دیں گے. تو قرآن میں یہ بات ایسے بیان ہوئی ہے. پھر جب وہ اس کو لے کر چلے گئے اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کنویں میں پھینک دیں گے, تو ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی کہ یقیناً ایک ایسا وقت آئے گا تم ان کو ان کے سلوک سے آگاہ کرو گے, اس سلوک سے, اور وہ تجھے نہ پہچانیں گے. روایت میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 7 سال بھی کہی جاتی ہے, نابالغ تھے, 17 سال کا بھی بالکل کہا, اور 12 سال کا بھی کہا ہے, ٹھیک ہے, واللہ عالم. پھر کنویں کے اندر مختلف مفسرین نے فرمایا ہے کہ ان کا کنویں میں ڈالنے کا واقعہ, کہ جو ان کو ڈالنے لگے تو کنویں کی منڈیر سے چپک گئے, انہوں نے ان کے ہاتھ باندھ دیے. پھر انہوں نے کیا کیا کہ بھائیوں سے رحم کی درخواست تو انہوں نے کی, مگر جواب آگے سے یہ ملا بھائیوں کی طرف سے حضرت یوسف کو کہ جو 11 ستارے تجھے سجدہ کرتے تھے ان کو بلا, وہ تیری مدد کریں گے. تو انہوں نے ان کی کوئی نہیں سنی. پھر ان کو ایک ڈول کے ساتھ باندھا, اور ڈول کو جیسے پانی کنویں میں ڈالتے ہیں تو وہ نیچے کر دیا,
کنویں میں آہستہ آہستہ لٹکا دیا. اور جب آدھے رستے پہ پہنچا وہ ڈول جس کے ساتھ حضرت یوسف کو جب وہ کم عمر تھے باندھا ہوا تھا تو رسی کاٹ دی, وہ پانی میں گر گئے جا کے سیدھا, لیکن انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا, کوئی چوٹ نہیں لگی ان کو. آگے وہی کا بھی ذکر ہے, میں تھوڑا سا اسکپ کر کے میں چل رہا ہوں آگے کہ بعض روایت میں ایسے ہے کہ حضرت جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, کنویں کے اندر ایک پتھر سا تھا, چٹان سی تھی, وہ اس پہ چڑھ کے بیٹھ گئے حضرت یوسف. تو اس طرح سے ان کی وہ تھوڑی سی یعنی کہ بچت ہوئی ہے, اچھا لفظ نہیں ہے بچت کرنا. تو 3 روز وہ کنویں میں رہے. تو جو بھائی ان کا یہودا تھا جس نے پہلے تجویز دی تھی کہ ان کو مارو نہ, ان کو کنویں میں ڈال دو, وہی ان کو 3 دن کھانا لا کے کھانا بھی دیتے رہے. واللہ عالم کیوں دیتے رہے, پھر اگر ایسے ہی کرنا تھا انہوں نے ان کے ساتھ. اب ایک اگلا والد کے ساتھ پھر کیا ہوا, بھائی جب واپس پہنچے والدین کے پاس تو کیا ہوا. تو حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالنے کے بعد انہیں فکر ہوئی کہ والد کو کیا جواب دیں گے, چنانچہ انہوں نے ایک بکری ذبح کی, اس کا خون حضرت یوسف کے کرتے پہ لگا کر عشاء کے وقت آہو بکا کرتے والد کے پاس پہنچے اور کہا, ابا جان ہم سب تو دوڑنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے سامان کے پاس بٹھا دیا تھا, ایک بھیڑیا انہیں کھا گیا. اب آپ ہمارا کیوں یقین کرنے لگیں گے, ہم کتنے ہی سچے ہیں. سورہ یوسف میں ایسے لکھا ہوا ہے. تو قمیض کو خون میں لت پت کر دیا, لیکن یہ بھول گئے کہ اگر بھیڑیا یوسف کو کھاتا تو قمیض کیسے سلامت رہتی, قمیض ٹھیک تھی بالکل, خون لگا ہوا تھا اس کو. تو والد نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیض دیکھ کے اندازہ کر لیا کہ ان کے جو دوسرے بیٹے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا, انہوں نے پھر بھی کہا, میرے بیٹو یہ کیسا حکیم اور عقل مند بھیڑیا تھا کہ یوسف کو اس طرح کھایا کہ کرتا کہیں سے بھی نہ پھٹا اور صحیح سالم رہا. سبحان اللہ. تو آپ نے پھر فرمایا, آگے سے حضرت یعقوب کی بھی حکمت تھی, ان کو اللہ والے بندے تھے, نبوت نبی آدمی تھے وہ. تو انہوں نے کہا کہ حقیقت یوں نہیں ہے, بلکہ تم نے اپنے دل سے یہ بات بنا کر لائے ہو, بس میرے لیے صبر ہی بہتر ہے, اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ سے ہی مدد مطلوب ہے. ٹھیک ہے, یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی, آخر میں ہم اس کا ذکر کریں گے. ٹھیک ہے, پھر اللہز ریسکیو میں نے لکھا ہوا ہے. اب ایک تفسیر میں ہے کہ تجارتی قافلہ جو کہ ملک شام سے مصر کی طرف جا تھا, رستہ بھول کر اس غیر آباد کنویں کے پاس آ گیا. اس کو شارٹ کرتا ہوں, انہوں نے پانی کے لیے ڈول ڈالا, ڈول نکالا تو حضرت یوسف پائے گئے. تو انہوں نے شور مچا دیا کہ ہمیں, تو پرانے زمانے میں ایسے تو تھا کہ آپ کو بالکل باندیاں لونڈے غلام مل جائیں تو وہ ایک مال ہی ہوتا تھا ایک طرح کا, یا اس کو پالیں گے یا کام کرائیں گے, اس طرح سے ہوتا تھا. تو اور حضرت یوسف کو نکال کے کہا, قرآن کے لفظ ہیں, ارے بڑی خوشی کی بات ہے, یہ تو بڑا اچھا لڑکا نکل آیا, کیونکہ ظاہر ہے وہ گڈ لکنگ تھے اور انہوں نے کہا ہوگا اس کی بھی کوئی ویلیو ہے. تو اچھا, یہ بڑی امپورٹنٹ ایک بڑی مزیدار سبحان اللہ حدیث ہے, صحیح مسلم کے حوالے سے, شب معراج کی حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں یوسف علیہ السلام سے ملا تو دیکھا اللہ تعالیٰ نے پورے عالم کے حسن و جمال میں سے آدھا ان کو عطا فرمایا ہے اور باقی آدھا سارے جہان میں تقسیم ہوا ہے. کتنی زبردست بات ہے, سبحان اللہ. مطلب یہ صحیح بخاری کی, صحیح مسلم کی حدیث ہے. اب سوتیلا بھائی جو روز کھانا کھلایا کرتا تھا, وہ کنویں پہ آیا, اس نے دیکھا آ کے کہ کنویں پہ نہیں پایا ان کو حضرت یوسف کو, تو اس نے جا کے باقی بھائیوں کے ساتھ شور مچا دیا کہ وہ تو غائب ہو گئے ہیں. سارے بھائی مل کے, وہ قافلہ وہیں ٹھہرا ہوا تھا جو کہ مصر جا رہا تھا, شام سے آیا تھا غالباً. تو انہوں نے کہا, ان کو جا کے اپروچ کیا قافلے کو, انہوں نے کہا بھئی ہمارا غلام تھا, آپ کے پاس تو نہیں کہیں پہ. اب وہ بیابان میں ٹھہرے ہوئے تھے لوگ, تو وہ ڈر گئے. انہوں نے کہا کہ ہاں جی وہ ہمارے پاس ہی ہے. تو انہوں نے کہا آپ اچھا وہ خرید لو ہم سے, ہمیں پیسے دے دو. بھائیوں نے کہا ہمیں اس کے پیسے دے دو. ان سے بھی پیسے بھی بٹورنے کیا ان کو آیا. تو ایک روایت میں کہ ان کو 20 درہم دیے, جو کہ 10 بھائیوں نے 2-2 درہم آپس میں تقسیم کر لیے, ان کے بھی پیسے کھا لیے. تو ایجپٹ کی طرف سفر, تو تفسیر میں ایک تفسیر میں ہے امام مجاہد رحمۃ اللہ کی کہ قافلہ روانہ ہوا, وہ بھی ساتھ چلے, ان کو باندھ کے رکھا کہیں بھاگ ہی نہ جائیں. تو قافلے والوں نے حضرت یوسف کو مصر کے بازار میں فروخت کر دیا. لوگوں نے بڑھ چڑھ کے قیمتیں لگانی شروع کر دی, ظاہر ہے حضرت یوسف تھے, سبحان اللہ. تو یہاں تک کہ اتنا ان کی پرائس لگی کہ ان کے وزن کے مطابق سونا, مشک جو کہ ایک سینٹ ہوتا تھا, جو کہ مسک جس کو ہم کہتے ہیں, جو کہ ہرن کی ناف سے نکلتا ہے, بہت ہی قیمتی ہوتا ہے, اس کے برابر وزن کے برابر ریشمی کپڑے میں بالآخر فروخت کر دیے گئے. سب سے ایکسپینسو جو پرائس لگی سبحان اللہ وہ یہ تھی. وہ بھی ایک بہت اچھی خوبصورت ایک بات ہے دیکھنے میں سننے میں.
تو جو حضرت یوسف کو خریدنے والا بندہ تھا وہ عزیز مصر تھا، یعنی کہ وہ وزیر تھا بادشاہت کے اندر، جو مصر کی گورنمنٹ تھی اس کے اندر، اور وہ خزانے کی سلطنت پہ حاوی تھا، اس کا وہ کیئر ٹیکر تھا. اب اس کا جلدی سے میں ایک چیز بتاتا ہوں. اس کا عزیز مصر کا نام تھا عطفیر بن رحیب، اور اس کی بیوی کا نام تھا راحیل بنت رمابیل. ان دنوں ریان بن ولید مصر کا بادشاہ تھا. تو عزیز مصر کی بیوی کا نام جو ابن کثیر کی جو تفسیر ہے اس میں یہ بتایا گیا ان کا دوسرا نام زلیخا تھا. ٹھیک ہے، تو اس سے اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آگے سے کہانی دوسرے موڑ لیتی ہے. عزیز مصر خوشی خوشی حضرت یوسف کو اپنے گھر لے آیا. بیوی کو نصیحت کی بہت پیار محبت سے رکھو. قرآن پاک میں حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے بارے میں، مصر والوں میں سے جس نے اسے حضرت یوسف کو خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہمیں اپنا بیٹا ہی بنا لیں. یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کے قدم جما دیے. یہ اللہ تعالیٰ کا غالباً ارشاد ہے یقیناً قرآن کے اندر. تو مصر، یہ ان کا مصر میں آنا ہو گیا فلسطین کی لینڈ سے. یہ آپ اس کو سمجھتے جائیں، کبھی آپ دوبارہ وزٹ کریں گے حضرت یوسف کی اسٹوری کو بڑا مزہ آئے گا آپ کو. جتنی بار پڑھیں گے ہر دفعہ کوئی نئی ایسپیکٹ پہ آپ کا دھیان جائے گا. تو حضرت یوسف اب مصر میں آتے ہیں، ان کا آنا ہوتا ہے. حضرت یوسف محل میں بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ رہ رہے تھے. عزیز مصر آپ کی دیانت، شرافت، پاکیزگی، سچائی، بردباری سے بے حد متاثر تھا. بہت بردبار تھے، بہت عقل و فہم والے تھے، بہت اچھی طرح سے چیزوں کو مینیج کرتے تھے. تو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا، آپ سن شباب پہ پہنچ گئے، یعنی کہ اپنی خوبصورتی کے پیک پہ پہنچ گئے. تو وہی عزیز مصر کی بیوی زلیخا آپ کے حسن سے بہت متاثر تھی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی نیت بدلنے لگی. اس نے آپ پہ ڈورے ڈالنے شروع کر دیے. قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جس عورت کے گھر میں تھا وہ اسے پھسلانے لگی اور دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی لو آؤ. اس حضرت یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، وہ یعنی تیرے میاں تو میرا آقا ہے جس نے مجھے عزت سے رکھا. میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم نجات نہیں پاتے. جب حضرت یوسف نے دیکھا یہ عورت شیطان کے چنگل میں پھنس کے دعوت گناہ کے لیے ضد کر رہی ہے تو باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف بھاگے. ان کی قمیص کا پچھلا دامن دروازے میں پھنس گیا، نہیں اس کے ہاتھ میں آ گیا، جس سے اس نے اپنی طرف کھینچا تو وہ پھٹ گیا، قمیص پیچھے سے پھٹ گئی. حضرت یوسف باہر نکلے، سامنے عزیز مصر کھڑا تھا. یہ ہم نے کہانی بچپن میں بھی سنی ہے، اب تھوڑا سا آپ سے ریکیپ کر رہا ہوں. تو معصوم بن گئی فوراً زلیخا اور حضرت یوسف پہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ ایسے ایسے ہے. تو قرآن کے لفظ ہیں کہ جو یعنی کہ وہ ایسے مخاطب ہوئی، کیونکہ کہانی کا انداز دیکھیں، قرآن میں سٹوری ٹیلنگ بالکل اپنے عروج پہ خوبصورتی کے ساتھ اللہ کہانی کی طرح ہی بتا رہا ہے. تو زلیخا کی زبان میں بیان ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہی جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے تو بس اس کی سزا یہی کرے کہ اسے قید کر دیا جائے اور اسے کوئی دردناک سزا نہ دی جائے. یہ میں نے تھوڑا سا اسکپ کیا ہے. حضرت یوسف نے جب دیکھا کہ اس عورت الزام ان پہ ہی لگا دیا تو صورتحال واضح کر دی. بولے، یہ بھی قرآن کے لفظ ہے، یہی مجھے اپنی نفسانی خواہش پورا کرنے پہ مجبور کر رہی تھی. عزیز مصر کے سامنے ایک طرف بیوی تھی جو کہ حضرت یوسف پہ بدکاری کا الزام لگا رہی تھی، دوسری طرف حضرت یوسف تھے جن کی شرافت، پاکیزگی، صداقت بالکل ایویڈنٹ تھی، نظر آتی تھی اور ایکسپیرینس سے لوگوں نے دیکھا تھا. تو وہ سوچا تھا ان میں سے کون سا سچا ہے. تو قرآن پاک میں ارشاد آیا، عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے. جب اس یوسف کا کرتا دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا. تب اس نے زلیخا سے کہا یہ تمہارا فریب ہے اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے ہوتے ہیں. یہ قرآن میں ایسے کہا گیا. پھر اس نے کہا یوسف اس بات کا خیال نہ کر، اور زلیخا سے کہا کہ تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہی ہے. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ تفسیر میں ہے کہ ایک دودھ پیتے بچے کا ذکر، یہ ہم نے پہلے بھی سنا تھا، شاید تیمور بھائی سے اور لوگوں سے بھی سنا تھا، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی، ایک چھوٹا بچہ تھا، چھوٹا بیبی تھا، دودھ پیتا تھا، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے سننے کی طاقت عطا کی ہوئی تھی.
اس نے یہ دیکھا سنا، پاک بچہ تھا، اس نے عزیز مصر کو مشورہ دیا، جو اس نے مشورہ دیا اس میں حضرت یوسف کی بے گناہی ثابت ہوئی. تو یہ بھی عزیز مصر نے اس چیز کو، اس پوائنٹ کو لیا. ٹھیک ہے. اب یہ جو واقعہ ہے دربار سے اس کا پھیلنا، دربار سے کیسے باہر پھیلا، عام خواتین میں عام ہو گیا یہ، یعنی کہ علاقوں کی خواتین جو شہر تھی ان میں عام زلیخا کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ یہ محل کی عورت ہو کے اس طرح کا کام کر رہی ہے، اپنے غلام کو چاہتی ہے، اس پہ فریفتہ ہے سارا کچھ یہ. تو اب بڑے بڑے مزے کا واقعہ آتا ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. زلیخا نے سب عورتوں کو اپنے گھر دعوت پہ بلایا، اکٹھا کیا کہ آؤ. جب وہ آئیں سب کے ہاتھ میں سیب دیا اور چھری دی، اور حضرت یوسف کو کہا کہ تم نے پاس سے گزرنا ہے، کمرے میں سے گزرنا ہے. تو جب حضرت یوسف گزرے ان کے پاس سے، عورتیں سیب کاٹ رہی تھیں، سب نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے. انہوں نے سیب کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لی، کیونکہ حضرت یوسف اتنے حسین و جمیل تھے اور خوبصورت انسان تھے. تو ایسی مدہوش ہوئی کہ پھل تراشنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. بے اختیار بول اٹھیں سبحان اللہ، یہ انسان ہرگز نہیں، یہ تو کوئی بہت بزرگ فرشتہ ہے. جب زلیخا نے دیکھا یہ عورتیں تو یوسف کے جلوہ حسن سے مبہوت و مدہوش ہو گئی ہیں، تو اس نے کہا یہی وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھ پر لعنت ملامت کر رہی تھی. تو اور میں نے ہر چند اسے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، لیکن اس نے اپنے آپ کو روک لیا، اور جو کچھ میں کہہ رہی ہوں یہ اگر نہیں مانے گا تو یہ قید و رسوا کر دیا جائے گا. یہ قرآن کے لفظ ہیں، میں نے اس میں اپنے لفظ ایڈ کر کے تھوڑے سے بتائے ہیں تھوڑا تشریح کے انداز میں. اب حضرت یوسف کی دعا یہ بہت معنی رکھتی ہے اس موقع پہ سمجھنے کے لیے. مفسرین لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد وہ عورتیں بھی زلیخا کی ہم نوا ہو کے اس کی تائید و حمایت کرنے لگیں، جس کے بعد زلیخا مزید نڈر ہو گئی، اور تو حضرت یوسف نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ اے میرے پروردگار، جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے اس کی نسبت تو میں قید ہو جاؤں، مجھے قید پسند ہے، اور اگر تو مجھے ان سے ان کے فریب کو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا. تو یہ ایک حدیث کا بھی ذکر ہے، میرا خیال ہے یہاں پہ مجھے ذکر کرنا چاہیے، آپ سب یار دوست بھائی بہن سب موجود ہیں، کہ ایک حدیث کے مطابق ہے کہ اللہ تعالیٰ 7 آدمیوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جسے کوئی ایک ایسی عورت دعوت گناہ دے جو حسین و جمیل ہو اور جاہ و منصب کی بھی حامل ہو، لیکن وہ اس کے جواب میں یہ کہے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے 7 جو پسندیدہ سائے والے شخص ہوں گے ان میں سے ایک شخص یہ بھی ہوگا، قید میں جانا ان کا. تو زلیخا کے دعو پیش ناکام ہو گئے، حضرت یوسف کو قید خانے میں ڈالنے کا تہیہ کر لیا گیا. تو انہوں نے کہا عزیز مصر اور اس کی بیگم نے، زلیخا نے سوچا کہ کافی بدنامی رسوائی ہو چکی ہے، ان کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، زندہ میں. تو اس طرح سے آپ دیکھیں حضرت یوسف کی دعا قبول ہو گئی. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے قرآن میں ہی قرآن کے لفظ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مجھے اس سے بہتر ہے کہ مجھے قید میں ہی چلا جاؤں، میں اس گناہ سے تو بچ جاؤں گا. تو یہ ان کی دعا ہی قبول ہو گئی. قیدیوں میں بھی بہت مشہور تھے، وہ جیل میں اچھی طرح سے پیش آتے تھے، ان کا خیریت دریافت کرتے تھے، خیال رکھتے تھے، تو بہت زیادہ پاپولر ہو گئے بہت جلدی. اچھا میں اس کو تھوڑا سا آگے، ایک خواب کا واقعہ آتا ہے. خواب کی تعبیر بھی حضرت یوسف بتایا کرتے تھے، میں جلدی سے اس کو اسکپ کروں گا. تو انہوں نے جیل میں سے قیدیوں کو خواب کی تعبیر بھی بتایا کرتے تھے. تو 2 قیدیوں کو خواب کی تعبیر بتائی انہوں نے. اس کی کہانی الگ سے، تو وہ پھر میں ابھی اس کو اسکپ کرتا ہوں فی الحال. تو ان میں سے جو ایک قیدی ہے نا جس کو کہانی خواب کی تعبیر بتائی، اس کی بعد میں رہائی بھی ہو گئی، مطلب اس کی سلطنت میں جہاں وہ جس وجہ سے قید ہوا تھا رہائی ہو گئی. حضرت یوسف نے جاتے ہوئے اس کو کہا کہ میرا ذکر کرنا کہ یوسف نے تمہیں خواب کی تعبیر بتائی ہے. تو جب اسے خواب کی تعبیر اس بندے نے کہیں باہر بتائی ہوگی جا کے، تو شیطان نے اس بندے کے ذہن سے یہ بلا دیا کہ ذکر کرنا تھا حضرت یوسف کا، کہ تمہیں کہ بتائی کس نے خواب کی تعبیر، تاکہ حضرت یوسف نے سوچا ہوگا میرا نام آئے گا تو پتہ چلے گا کہ میں ہوں اندر، اور شاید کسی کو بادشاہ کو رحم آ جائے. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم اس کے اوپر کیوں ریلائی کر رہے ہو، یو شوڈ اونلی ریلائی آن می الون. شاید ایسے ہو، میرے علم میں نہیں ہے، شاید ایسے ہو. جو میں نے ریسرچ کیا پھر اس کو کنسائز کیا، ممکن ہے. دیٹس ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. سعد اس پہ نیکسٹ ٹائم وی کین سیٹ اینڈ پونڈر ڈیفینیٹلی. تھینک یو. اچھا اب بادشاہ کو خواب آ گیا جی، جو بادشاہ تھا نا سلطنت کا. تو آپ 7 سال قید میں جیل میں رہے، پھر اللہ نے ان کی رہائی کا بندوبست فرمایا. اللہ کے محبوب تھے وہ. تو مصر کے بادشاہ نے حیران کن خواب دیکھا
کہ درباری اور مصاحبین بھی اس کی تعبیر نہ بتا سکے. سب سے پوچھنے کی کوشش کی کہ اس خواب کی تعبیر بتاؤ, کسی کو نہیں آ رہی تھی. تو بادشاہ نے کہا میں نے خواب دیکھتا ہوں, یہ قرآن میں بات, میں خواب دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھاتی ہیں, اور 7 سبز خوشیں ہیں اور 7 خشک. اے دربار والو, مجھے میرے خواب کی تعبیر بتلاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دینے والے ہو. تو انہوں نے لوگوں میں آگے سے کہا یہ خیالی خواب ہیں, ان کی تعبیر ہمیں نہیں آتی, ایسی انہوں نے بات کہی. تو اس وقت دربار میں وہ شاہی بندہ بھی موجود تھا جو چھوٹ کر آیا تھا, جن کو حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر بتائی ہوئی تھی. اس کو یاد آ گیا, یہ تو حضرت یوسف نے مجھے بتائی ہوئی تھی بات. تو ایسے بات تھوڑا فاسٹ فارورڈ کرتا ہوں. حضرت یوسف کو رجوع کیا گیا, نہ صرف انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی, اور جس میں اشارہ تھا خواب کی, میں مختصر بتاتا ہوں کہ ملک میں خوراک کی کمی ہو جائے گی, ایسا کچھ مسئلہ ہوگا, اس کو کیسے بچانا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ بھی مشورہ دے دیا اپنی ماشاءاللہ فصاحت اور بلاغت سے, وہ بھی بتا دیا کہ اگر آپ ایسے کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ ہو گیا. 7 سال خوشحالی کے ہوں گے اور 7 سال فیمن کے ہوں گے. بالکل, تھینک یو عائشہ, بہت شکریہ. بالکل یہ سب لکھا ہوا تھا. میں تھینک یو فار ایڈنگ, پلیز کیپ آن ایڈنگ. میں جتنا مجھے آتا ہوگا میں ضرور اس کی کروں گا. تو بادشاہ نے کہا کہ یہ اصل میں قیدی نے جا کے پوچھ کے بتایا حضرت یوسف سے آ کے نا بادشاہ کو. تو بادشاہ نے کہا کہ اس بندے کو میرے حضور پیش کرو. تو بندہ آیا ان کے پاس اور آ کے کہا کہ آپ چلیں دربار میں, بادشاہ یاد کر رہے ہیں آپ کو. تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا, فوری طور پہ جانا پسند نہیں فرمایا انہوں نے. تو انہوں نے کہا اپنے بادشاہ کے پاس جا کے پوچھو کہ وہ عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے, وہ جو عورتوں نے سیب کاٹا تو اپنی انگلیاں بھی کاٹ لی, تو وہ اصل سٹوری کیا ہے, اصل ماجرا کیا ہے. بادشاہ نے عورتوں کو بلا لیا دربار میں اور پوچھا اے عورتوں یہ کیا ماجرا ہے. اب یہ قرآن کی زبان میں ہے کہ کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا. سب نے یک زبان ہو کر کہا, انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی برائی نہیں دیکھی حضرت یوسف کے اندر. تو جب انہوں نے پاک دامنی کی گواہی دے دی تو زلیخا شرم سے پانی ہو گئی, اور اس نے دیکھا کہ سچائی ظاہر ہو گئی ہے, میں نے اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور بے شک سچے ہیں. تو حضرت یوسف کی یہ بات ایک طرح سے کھل کر سامنے آ گئی. انہوں نے کہا دربار میں جانے سے پہلے میری جو سچائی ہے نا وہ ایک طرح سے عام ہو جانی چاہیے. تو یہ اللہ کی طرف سے ہی ان کی عزت افزائی کی گئی کہ یہ دربار میں چیز عام ہو گئی. ٹھیک ہے. پھر ایجپٹ میں قحط آتا ہے, مصر میں قحط آتا ہے. اس کو تھوڑا آگے چلتے ہیں, فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں. تو تھا یہ کہ مصر میں اناج تھا جس کو حضرت یوسف جو ہیں بادشاہ نے ان کو اپنے دربار میں رکھ لیا بیسکلی. پھر ان کو آگے چل کے میں اس کو مختصر بتا رہا ہوں کہ ان کو اپوائنٹ بھی کر دیا کہ آپ خزانہ کے اور اس طرح کے معاملات کو آپ مینیج کریں. تو ایک ٹائم ایسا بھی آیا کہ بہت قحط آیا, تو اناج جو ہے نا بادشاہ کے محل سے شہر کو جاتا تھا. تو اس کے جو کیا کہتے ہیں, لفظ نہیں آ رہا اردو میں, یعنی کہ جو کیئر ٹیکر تھے, نظامت کرتے تھے, جو سنبھالتے تھے, وہ حضرت یوسف ہی کرتے تھے. تو لوگ آتے تھے غلہ لے کے حضرت یوسف سے ہی جاتے تھے ان کی موجودگی میں. تو شام میں بھی بھوک چل رہی تھی, فلسطین میں بھوک آ گئی جہاں آج اسرائیل فلسطین کا جو علاقہ ہے. تو حضرت یعقوب کو بھی شہرت پہنچی کیونکہ وہ ایک عزیز مصر بن گئے ہوئے تھے, ایک منسٹر کے لیول پہ تھے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی پہنچی کہ ایک عزیز مصر ہے, وہاں سے غلہ مل رہا ہے, تو اپنے بیٹوں کو کہا تم بھی جا کے وہاں سے لے کر آؤ. تو اب میں تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ چلوں گا. تو بنیامین کے جو ان کے بنیامین بھائی تھے, جو ان کے ریئل بھائی تھے, اس کے علاوہ 10 بھائی پہنچے, دربار میں پہنچے اور کہا کہ آپ ہمیں غلہ دیں. حضرت یوسف نے ان کو غلہ دیا, ان کو بھی بھیجا خوشی خوشی واپس. لیکن جاتے ہوئے کہا کہ تمہارا ایک اور چھوٹا بھائی ہے, اس کو لے کر آنا اگلی بار وہ اس کو لے کر آئے. تب بھی یہ ہوتا ہے, حضرت یعقوب نے کہا, کہتے ہیں کہ تم ایسے ہی کچھ کر دو گے جیسے تم نے بڑے بھائی کے ساتھ کیا ہے. لیکن ان کا صبر تھا, انہیں کچھ پتہ تھا, انہوں نے بہرحال پریشانی تو ظاہر کی, تو ان کو جانے دیا بڑے بھائیوں کے ساتھ. تو خیر بڑے بھائی آئے, ان کو غلہ دیا, چھوٹے بھائی کو بھی غلہ دیا, اور ان کے چھوٹے بھائی کے سامان میں ایک پیالہ رکھ دیا, اور بعد میں پھر ایک اعلان کروا دیا ایک پیالہ غائب ہے عزیز مصر کا, جو کہ یوسف کا تھا. تو تلاشی لی تو ان سے نکلا. تو پرانے زمانے میں یہ تھا کہ جو جس سے چوری کرتے پائے جاتے تھے اس کو رکھ ہی لیتے تھے اپنے پاس.
تو بنیامین کو حضرت یوسف نے اس طریقے سے اپنے پاس رکھ لیا, ان کو بتا بھی دیا کہ میں ہی تمہارا ریئل بھائی ہوں. بھائی واپس چلے گئے اپنے والد کے پاس, تو انہوں نے بھی افسوس کا اظہار کیا کہ ایسے تھا, آپ اس طرح کی توقع کی تھی کہ ہو سکتا تھا ایسے, لیکن بھائیوں نے اس بار کہا کہ آپ یقین کریں ہماری بات کا, ٹھیک ہے. تو اچھا, پھر حضرت یعقوب کے اصرار پہ بھائی دوبارہ گئے کہ آپ بھائی ہمیں واپس کر دیں, کیونکہ والد پھر بہت روتے تھے. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ خط بھی لکھ کے دیا حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے حضرت یوسف کے نام پہ. حضرت یوسف نے خط دیکھا, ان کا دل بھر آیا بہت زیادہ, ان سے بالکل ایک جو باپ کا پیار ہوتا ہے وہ امڑ آیا. تو یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا, جب انہوں نے خط پڑھا تو بے اختیار رونے لگے اور اپنے راز کو ظاہر کر دیا. تو تعارف کی تمہید کے طور پہ بھائیوں سے سوال کیا, تم کو کچھ یاد بھی ہے, یہ قرآن کے لفظ ہیں, تم کو کچھ یاد بھی ہے کہ یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا تھا؟ تو جب عزیز مصر سے بھائیوں نے سنا کہ یہ قصہ سنا, وہ قصہ جو وہ کر چکے ہوئے تھے, تو وہ گھبرا گئے, حیران ہوئے. تو انہوں نے کہا کیا تم سچ مچ یوسف ہی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں یہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا, جو اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا. یہ بات اس کا ایک کرکس ہے بہت زیادہ. ایک چھوٹا سا واقعہ جلدی سے بیان کرتا ہوں. تو حضرت یوسف نے بھائیوں کو بہت سا اناج دیا اور کہا میرا یہ کرتا لے جاؤ, اپنا کرتا بھی ساتھ دے دیا, والد صاحب کے منہ پر ڈال دینا تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی. تو ابھی وہ لے کے چلے ہی تھے قافلہ, تو ابھی کچھ کہتے ہیں کہ 250 میل دور تھے. تو حضرت یعقوب کو اپنے بیٹے کی خوشبو آ گئی دور سے ہی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے یعنی کہ قرآن کے لفظ ہیں, لیکن انہوں نے ایسے کہا کہ مجھے کوئی باولا مت سمجھنا کہ اگر میں یہ کہوں کہ یوسف آ رہا ہے, یوسف کی آئی. تو وہی تھا, کرتا آ رہا تھا ان کا, اس میں ان کی مہک تھی. ان کے آنکھوں پہ ڈالا, ان کی آئی سائٹ واپس آ گئی, بینائی واپس آ گئی, سبحان اللہ. پھر کچھ عرصے بعد حضرت یعقوب جو ہیں اپنے اہل خانہ کے ساتھ مصر روانہ ہو گئے. حضرت یوسف نے ایک بڑی سپاہ کے ساتھ شہر سے باہر والد و خاندان والوں کا استقبال کیا. 40 سال بعد ہونے والی اس ملاقات میں باپ بیٹے یعنی اللہ کی دو پاکیزہ برگزیدہ ہستیوں کو آپ دیدہ کر دیا. دونوں دیر تک ایک دوسرے سے گلے ملے رہے. آپ نے والد اور سوتیلی والدہ کو تخت شاہی پہ بٹھایا اپنی جگہ پر. پھر تھوڑی دیر بعد خود تخت شاہی پر جلوہ افروز ہوئے. تو شاہی آداب کے مطابق تمام درباریوں نے سجدہ کیا. اس زمانے میں سجدے ہوتے تھے, اس کا ان کو خواب بھی آیا تھا, چاند ستارے سجدہ کر رہے تھے, تو یہ ایک طرح سے خواب کی تعبیر. تو حضرت یوسف کو بھی اپنا بچپن کا خواب یاد آ گیا. انہوں نے کہا, اب یہ قرآن کے لفظ ہیں, اے ابا جان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا اور جس کو میرے رب نے سچا کر دکھایا. سبحان اللہ. بادشاہ حضرت یوسف پر ایمان لے آیا اور اسے امور سلطنت کے مزید امور سپرد کر دیے. حضرت یوسف کے خاندان نے مصر میں ہی سکونت اختیار کی اور اس طرح بنی اسرائیل جو کہ فلسطین کا ایریا ہے وہ مصر میں آ گئے. آخری 2 لائنیں ہیں. حضرت یوسف کا انتقال 120 سال کی عمر میں ہوا اور دریائے نیل کے کنارے دفن ہوئے. ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو مصر چھوڑنے کا جب حکم دیا تو کہا کہ حضرت یوسف کی میت بھی اپنے ساتھ لے جائیں, تو تاکہ وہ اور جس پر وہ ان کا تابوت فلسطین لے گئے اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے برابر دفن کیا گیا. تو ساتھیوں یہ کہانی تھی. کہانی سنانا زیادہ ضروری تھی, سوال جواب ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, وقت بہت کم ہے. میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں, جو بھی کہنا چاہتا ہے. آپ کو کیا اس میں سے نظر آیا واقعہ, تو پلیز آپ بتائیں, شروع کریں. مجھے امپورٹنٹ تھا کہ مجھے بھی کیا سمجھ آیا میں بتاؤں, لیکن ہم اور آپ ایک ہی ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ بتائیں. ٹائم تو بس 5-7 منٹ ہے. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے جن کی 12 ٹرائبز آف اسرائیل ہیں. جی جی بالکل بالکل. تو ان کے ساتھ یعنی کہ ان کو پھر بھی آنر کیا اللہ تعالیٰ نے. کن کو؟ بھائیوں کو آنر کیا ایک طرح سے, کیونکہ حضرت یعقوب کے بچے تھے نا. حضرت یعقوب تو نبی تھے. اور یہ جو اچھے والے بھائی تھے ان کا کیا نام تھا؟ بنیامین تھے, حضرت یوسف تھے. تو جو بڑے بھائی تھے یہودا تھے. ان کو انگلش میں جودا کہتے ہیں. پاسبلی آئی تھنک پاسبلی نہیں آئی ڈونٹ تھنک سو. جوڈا دوسرے ہیں. آپ نے جو اس کہانی پہ غور کیا وہ ہاں
یعنی وہ جوڈس ہے, وہ جوڈا ٹرائب آف اسرائیل کی بیٹی ہے. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے قرآن شریف میں کہ ان کہانیوں پہ غور و تفکر کرو. تفکر بالکل, تھینک یو, یہ میرے ذہن سے نکل گئی تھی بات. ہاں تو کہانی کا یہ تیمور بھائی بہت شکریہ, آپ نے بڑا امپورٹنٹ لفظ ہے عبرت حاصل کریں اور تفکر کریں, یعنی سوچیں کہ کیا کیوں کیسے بتایا گیا. اب اس میں بہت سی چیزیں ہیں, یعنی کہ میں یہ کہوں صبر کا ہے, خواب کی تعبیر سچی ہونا ہے, صبر کا واقعی تو ہمیں ہر صورت سے ملتی ہے چیز, لیکن میں نے آج تھوڑا سا ریسرچ کی, جیلسی بھی ہے بہت, بالکل ماشاءاللہ بہت سے پہلو ہیں. تو ہمارے جو اساتذہ ہیں سید رضوان ضمیر ہیں, سید عزیر صاحب ہیں جو یہاں پہ آتے ہیں, انہوں نے بھی ہیلپ کیا, بھائی نے ہیلپ کیا, تیمور بھائی نے, ساتھ ہی آپ لوگ میرے ساتھ ہی ہیلپ کرتے رہتے ہیں, ہمارے سے بہت سی ڈسکشنز ہوتی ہیں. میں نے جو ایک بہت یونیک چیز پائی جس نے مجھے ٹچ کیا بہت, وہ یہ تھا کہ کہ کسی چیز پہ کسی بندے کا گفٹڈ ہونا کوئی آسان چیز نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ خوبصورت ہیں, یا آپ میں کوئی ٹیلنٹ ہے, یا آپ اچھا گانا گاتے ہیں, یا آپ اچھا جو بھی ہے, آپ میں طاقت زیادہ ہے, یا آپ کوئی بھی آپ کی اسکل ہے, وہ ایک گفٹڈ ہے, تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک ٹیسٹ ہے, اس کی حفاظت آپ نے کیسے کرنی ہے اور آپ اس کو رسپونڈ کیسے کرتے ہیں. میں نے پرسنلی اس پہلو کو بہت اچھا سمجھا. تو آپ حضرت یوسف کی کہانی دیکھ لیں کہ ان پہ میں سمجھتا ہوں تین یعنی کہ ایک طرح سے ٹیسٹ آئے. ایک تو والدہ نہیں تھیں تو والد سے جدا کر دیے گئے, ٹیسٹ تھا ان کے اوپر, چھوٹی عمر میں ہی, ٹھیک ہے, اور والد ان کو عزیز کرتے تھے. پھر اس کے بعد بھائیوں کا ظلم, کہ نبوت نظر آئی, بھائیوں کا ظلم, بھائیوں نے ظلم کیا, وہ آیا ظلم ان کے اوپر. پھر اس کے بعد جو زلیخا والا ٹیسٹ آتا ہے وہ آیا ٹیسٹ ان کے اوپر. تو اس پہ انہوں نے کیسے صبر کیا, اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا اور کہا کہ یہ دیکھیں, مطلب ایک تو صبر کا کہنے کی بات ہے کہ صبر کا بہت زیادہ بڑا پیغام اس کے اندر ہے. مطلب کہنے کی بات نہیں کہ خالی صبر ہے, بہت زیادہ صبر ہے. انہوں نے یعنی کہ گلا شلا کوئی نہیں کیا کسی قسم کا, ان پہ یہ آفتیں آئی تھیں. ایک روایت میں ایسے کہتے ہیں کہ غالباً ہے جیل میں کچھ ایسے کیا تھا, لیکن وہ پھر ہم کسی اور وقت کریں گے. تو ہاں قید بھی بالکل ٹیسٹ تھی. تھینک یو سو مچ. دیکھیں ٹیسٹ در ٹیسٹ نکلی آ رہے, 7 سال ٹیسٹ تھی. ایک ہمارے استاد ہیں, انہوں نے ایسے بتایا, انہوں نے کہا کہ ایسے انہوں نے کچھ ایک اور قصہ ہوا جیل کے اندر, تو انہوں نے کہا یہ دیکھیں 12 لفظ کچھ بتائے تھے, ہمیں ٹھیک سے ذہن میں نہیں آ رہا. تو ان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کہا اور رہو 12 سال جیل میں. اور یعنی اللہ تعالیٰ ایسے ٹیسٹ, کئی انبیاء کو اور بھی ہے ٹیسٹ, حضرت ایوب کا قصہ بہت مشہور ہے. تو یہ جو 3 واقعات آئے نا کہ ان کو خوبصورتی دے کے, ان کو یہ گفٹ دے کے اسی پہ انہوں نے ٹیسٹ رکھا, تو یہ ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی چیز ہے. میں نے یہ پوائنٹ لکھا بھی تھا, بس ایک سیکنڈ. تو آپ کچھ کہنا چاہیں تو ضرور آپ. جی پلیز. جیسے آپ نے پرسنل قصص قرار دیا, جی بالکل. ایسے لگتا ہے کہ اس کے ظاہر ہے یہ جو ملٹی ڈائمینشنل اس میں سبق ہے, اس وجہ سے شاید اسے بہت اچھی بات ہے. پھر اس میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے, جہاں بھائی آپس میں پلاننگ کرتے ہیں تو وہاں ایک بڑا خوبصورت وہ بات کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ ہم کام کر لیں تو اس کے بعد ہم اصلاح کرنے والے بن جائیں گے. ہاں واہ ماشاء اللہ, بہت پیاری بات بتائی آپ نے. یہ ہر آدمی جب کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے وہ سیلف جسٹیفیکیشن کے لیے, بہت اچھی بات, کیا بات ہے, بہت اچھی, آپ کی بات بالکل پہنچ گئی. وہ ایک فریب ہوتا ہے نفس کا. واہ واہ واہ, کہ ہم یہ کام کر لیں, گناہ کر لیں, پھر ہم توبہ کریں. بس یہ ہم سب کرتے ہیں. ہاں میں اب نہیں کرتا, کوشش کرتا نہ کروں. بچپن میں ٹافی چوری کرتے ہوئے کرتا تھا. شاید یہ وہ جو خوبصورت جی سورہ یوسف, بالکل. آپ کو میں دیتا ہوں, ایک بھائی نے پہلے یاد کیا کہ آپ جن نے ٹوپی. جی بھٹی صاحب. جی ماشاء اللہ. ہمارے سب کے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ دنیا میں اللہ نے ٹیسٹ کے لیے بھیجا, مشکلات آتی ہیں ہر انسان کے اوپر, اور اس میں جو تقوی اختیار کرے گا, صبر, وہ دلوں میں تھامے رکھے گا, اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل میں بے شک کھلی مثال ہے. اور اس میں یہ کہ انہوں نے کمپلین بھی نہیں کیا, مطلب اگر کیا بھی تو ایسے سمجھنے کہ نہیں کیا, نہ ہی کرنے کے برابر. جی بالکل. آپ کہیں پھر بھائی کا ایک پوائنٹ ہے جلدی سے. رومی کا ایک کوئی شعر ہے جس کا مفہوم ہے, انگلش میں نے پڑھا ہے, wound is the place where light enters you. واہ, زخم وہ جگہ ہے جہاں سے کیا آپ خوبصورت کو بات. ہدایت ملتی ہے.
اگر آپ پورے قصہ یوسف کو دیکھیں تو یہ جو لگتا ہے کہ لرننگ، ویسے ہم جنرلی نفسیات کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ لرننگ جو ہے نا وہ ایڈورسٹی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. اسموتھ زندگی میں کوئی لرننگ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات، میں آپ ایک ہی سطح بہت پر اچھی، رہتے ہیں. ماشاء اللہ بہت اچھا کہا آپ نے. تو یہ جو حضرت یوسف کو پے در پے گرو کیا گیا اور ان کو اس مقام پہ پہنچایا گیا، یہ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ جب ایڈورسٹی آئے تو ہم اسے سمجھیں کہ اب یہ ہماری ضرورت کا ٹائم ہے. واہ واہ واہ، بہت خوبصورت بات ہے. آپ میں کیونکہ روزے کا ٹائم ہونے والا ہے، جلد میرا بس ایک مختصر کوشچن تھا کہ جب معراج شریف کا آپ نے ذکر کیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ جی وسلم یوسف سے ہوئی، تو عام طور پر جب بھی مطلب معراج کے قصے علماء حضرات بیان کرتے ہیں تو کسی مطلب آج پہلی دفعہ سنا ہے کہ کسی آسمان پہ حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی نہیں ہے. تو یہ بخاری کی کون سی حدیث شریف کا اگر حوالہ؟ صحیح مسلم کا ذکر تھا جو میں نے ریسرچ کیا، لیکن میں نے صحیح مسلم میں سے نہیں دیکھا، وہ میں پھر میں آپ نے خود ہی بولا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی 120 ایئرس میں ڈیتھ ہو گئی تھی. جی یہ کہا جاتا ہے روایت میں. انبیاء اٹھائے گئے ہیں جی جو آسمانوں پہ موجود ہیں اور وہ زندہ ہیں، تو انہیں کی ملاقات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. تو جب حضرت مطلب دنیا سے چلے گئے، ہاں دنیا سے رخصتی ہوئی. آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، بالکل بالکل. بسنس بٹی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی پلیز. بہت سی چیزیں بھولا ہوں ویسے تو اسکپ بھی کر گیا ہوں. جی پلیز. جی 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 اوکے اوکے بالکل. بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا آپ نے. یہ آج میں نے بالکل آخر میں یہ چیز میں نے اس میں اس کا ہاں بہت اچھا کہا. اس کا قرآن میں ذکر نہیں ہے لیکن ہاں روایت میں ایسے ہے. یہ پھر ایک چونکہ ہمارے پاس ظاہر وقت کم ہوتا ہے تو میں نے پھر اس میں سے چیزیں چوز کی تھیں. یہ تھا پھر زلیخا بوڑھی ہو گئی تھی لیکن ظاہر ہے وہ سچی محبت کرتی تھی، وہ جیسا بھی تھا ظاہری صورت سے تھی یا جیسے بھی تھی وہ کرتی تھی، کمی بیشی اگر معاف ہو تو. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی زلیخا کی اور وہ جوان ہو گئی اور پھر حضرت یوسف کا ان کا مکالمہ ہوتا ہے. اس کے بارے میں حضرت کہہ رہا ہوں حضرت سید عزیر صاحب کا لیکچر ہے بہت اچھا، وہ پہلے دے چکے ہیں اسی جگہ پر ماشاء اللہ، اسی پلیٹ فارم پہ جہاں میں بیٹھا ہوں، برکت جگہ ہے حسنیست کی. تو اس میں اس کا بہت پیارا وہ کرتے ہیں. شاید وہ حسنیست کے فورم پہ بھی ہوگا، نہیں تو ہم درخواست کریں گے دوبارہ سے ان سے کہ وہ اس کا کریں ذکر. تو مجھے یہ چیز بڑی اچھی لگتی ہے کہ پیار مل گیا آپس میں. تو جیسا بھی تھا اور اللہ نے کرم کیا اور ون ون سچویشن ہو گئی ایک طرح سے. اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ زلفی، لبیب، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہاں عائشہ پلیز، عائشہ مطاہرہ. ایک پوائنٹ ہے کہ اگر جب بھی آپ پہ آزمائش آتی ہے نا تو اللہ کی طرف سے آپ کو تنہا اور آئسولیٹ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کنویں میں آپ نے دیکھا اور آپ واہ واہ، مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو دیکھا، پھر آپ نے سبحان اللہ جیل خانے میں یوسف علیہ السلام کو دیکھا. تو وہ وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کو صحیح میں تزکیہ کرنے کا موقع بھی ملتا ہے، قریب ہونے کا موقع ملتا ہے. بالکل صحیح ہے. اور اس میں پھر انسان کے لیے یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنی تنہائی کو، آئسولیشن کو سولیٹیوڈ میں بدلنا سیکھیں. بہت اچھا ہے. یہ صبر سے اور بس محنت سے ہی آتا ہے. بالکل. عطیہ آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ کیسا لگا اگر آپ کو کوئی چیز پتہ ہے؟ میرا اندازے میں اتنا اچھا نہیں ہے زیادہ، تو آئی ہوپ آپ نے چوتھے آسمان میں حضور کی ملاقات ہوئی تھی یوسف علیہ السلام. ماشاء اللہ، تھینک یو. معراج شریف جیسے باقی انبیاء سے ہوئی تھی تو چوتھے آسمان پہ یوسف سے ہوئی تھی. بہت خوب. آپ چیک کر لیں. ہاں یہ میں پھر چیک کروں گا. ہاں پھر فردر ریجن میں کوثر بھائی نیچے آپ دعوت دیں. ہاں پلیز آپ ضرور ہمارے ساتھ افطار کریں ہست و نیس کی طرف سے، اور دعا میں یاد رکھیں کوئی کمی بیشی ہو معاف فرمائیں. بہت شکریہ سب استادوں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ، سب ساتھیوں کا پیار ہے. بہت شکریہ.